ایم این ایز ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہم یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پورے پاکستان میں لوگوں کا جو آج سب سے نمبر 1 مسئلہ ہے وہ ہے بجلی اور مہنگی بجلی نہ ہونا، اور نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ مہنگے ترین بل آنا۔ لوگ یہ پاکستان میں سمجھ رہے ہیں کہ بجلی جو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 18 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے، وہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے۔ پاکستان کے 90% لوگ یہ شاید سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی پوری ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے، بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل اگر ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں پیک آورز میں، گرمیوں کے شدید گرمی میں، اگر ریکوائرمنٹ 30,000 میگا واٹ ہے میکسیمم، اس سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، 30,000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ اگر پاکستان میں ہے، ڈیمانڈ جس کو آپ کہتے ہیں، تو ہمارے پاس 43,000 میگا واٹ بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ پروڈیوسرز جو ہیں بجلی بنانے کے جو ادارے ہیں، ان کے پاس 43,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے، اور ہماری صرف ریکوائرمنٹ پورے پاکستان کی 30,000 ہے، اور سردیوں میں یہ ریکوائرمنٹ 17,000 میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 17 گھنٹے 12 گھنٹے، اور اندرون پاکستان ہے اور اندرون سندھ خاص طور پر ہے، وہاں تو 3 4 دنوں کے لیے، کئی ہفتوں کے لیے پی ایم ٹیز اتار کر لے جاتے ہیں، ہفتوں بھر وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ اور یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی جب بل آتا ہے، وہ بل جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ابھی کل کی رپورٹ ہے آپ لوگوں کے ذریعے آئی کہ ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بجلی کے بل کے پیسے مانگنے پر قتل کر دیا۔ یہ حالات آ گئے، قتل کر دیا، وہ بجلی کے بل کے پیسے مانگ رہا تھا۔ یعنی کہ لوگ اس تمام چیزوں سے اتنے تنگ آ چکے ہیں۔ بجلی نہیں آ رہی، میں نے آپ کو بتایا، بجلی کا بل آ رہا ہے اور ایسا بل آ رہا ہے کہ لوگ اس کو اب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اب ریزن کیا ہے اس کی؟ بجلی نہیں ہے تو کیا پاکستان میں پاور کی شارٹیج ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، شارٹیج تو نہیں ہے، وہ تو ڈیمانڈ سے زیادہ موجود ہے، کیپیسٹی تو ڈیمانڈ سے ضرورت سے زیادہ موجود ہے۔ تو بجلی کا بل پھر بجلی نہیں آ رہی، اور بجلی نہیں آ رہی تو بل کیوں مہنگا آ رہا ہے؟ بل مہنگا اس لیے آ رہا ہے کہ ہماری ساری حکومتوں نے، سابقہ حکومتوں نے، میں کسی بھی حکومت کی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، جان بوجھ کر نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میری انٹینشن جو ہے وہ گڑے مردے اکھاڑ کر پوائنٹ اسکورنگ کرنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس بھی 90s سے لے کر 80s سے لے کر جتنی بھی آئی پی پیز لگائی گئی ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ بدنیتی سے لگائی گئی ہوں گی، میں یہ کہہ دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ سب ملک کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لگائی گئی ہوں گی، اور میں ان کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کر رہا، میں ان کی نیت، لگانے والوں کی نیت کو کوشچن نہیں کر رہا۔ میں تو آج کی بات کر رہا ہوں، آج ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ کیے گئے تھے، وہ اس کا نتیجہ یہ نکل کر آ گیا ہے کہ آج بجلی ہم پیدا نہ کرنے والی کمپنیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں، بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں۔ فرض کریں کہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 43,000 میگا واٹ، 30,000 میگا واٹ اگر ہم بنا رہے ہیں تو 13,000 میگا واٹ کے پیسے ہم جو نہیں بنا رہے، ہم ان آئی پی پیز کو نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں، اور وہ پیسے بھی ڈالر میں دے رہے ہیں، اور وہ ڈالر جو کہ جس میں پیسے دے رہے ہیں وہ سارا کچھ ایڈ کر کے ان بجلی کے بلوں میں سرکاری عام کنزیومر ریزیڈینشل اور انڈسٹریلسٹ کو وہ بل کے پیسے لگا کر دے رہے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ سارا۔ تو آج کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ جو شک ہے، اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا زخم ہے، اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ پاکستان کی سروائیول کا میٹر ہے، یہ پاکستان کی بقا کا میٹر ہو گیا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس وقت 2600 ارب روپے، 2.6 ٹریلین روپیز ان آئی پی پیز کو گردشی قرضوں کی مد میں پے کرنا ہے۔
پچھلے سال کا لاس جو ہے وہ پچھلے سال کا وہ ہے 600 ارب روپے. اس سال حکومت نے 1700 ارب روپے 1700 ارب روپے صرف ان گردشی قرضوں کے لاس میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیمنٹ کرنے کے لیے رکھے گئے. آپ امیجن کریں کہ 2600 ارب روپے ہمارا گردشی قرضہ ہے اور پورے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2200 ارب روپے ہے. ہمیں 1700 ارب روپے اس سال لاس دینے ہیں. پورے پاکستان کی جو پی ایس ڈی پی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ 1400 ارب روپے, یعنی کہ ہم پورے پاکستان کے ڈیولپمنٹ سے زیادہ پیسے ہم نے اس کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے کے لیے رکھیں. کون سی کیپیسٹی چارجز؟ ان کمپنیز کو جو کمپنیز یہ بجلی بنا ہی نہیں رہی, جو کمپنیز یہ بجلی بنا نہیں رہے ان کو نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں, تو آج اچھا یہ سوورن گارنٹی ہے, اس کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ریاست نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, لیکن اس تمام اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے تو تقریباً 40 ایسی کمپنیز ہیں جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. اس میں تقریباً مور دین 50% جو ہے وہ لوکل کمپنیز ہیں اور تقریباً 20 سے 30% فورن کمپنیز ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان سے, حکومت پاکستان, وزیر اعظم صاحب سے ہماری یہ بار بار روزانہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, ان کے گزارش ہے کہ یہ جو 70% پاکستان کے لوکل آئی پی پیز ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور لوکل دونوں شامل ہیں, ان کے ساتھ تو یہ کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے کہ وہ معاہدہ جس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بجلی نہیں بنائیں گے, جب بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ نہ بنانے کے, یہ معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے. ہاں ہم نے سوورن گارنٹی دے رکھی تھی, وزیر اعظم پاکستان صاحب یہ لے کر جب بیٹھیں گے ان کمپنیز کے ساتھ بتائیں گے کہ ہماری اکانومی ہم سے غلطی ہو گئی, آپ نے جو پیسے کمانے تھے کما لیے ہزاروں ارب روپے, ہم سے غلطی ہو گئی, اب ہم اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتے. 20 سے 30% جو کمپنیز ہیں وہ فورن کمپنیز ہیں, وہ ہمارے دوست ممالک کی کمپنیز ہیں. وہ دوست ممالک ہم سے لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں. ہم ان ممالک کو میں وزیر اعظم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں اور اس ایجنڈے پہ جا کر وزیر اعظم وہاں کے وزیر اعظم سے صدور سے کہیں کہ اپنی کمپنی سے ہاتھ جوڑیں اور یہ کیپیسٹی چارجز والے پیسے جو ہے وہ والا کلوز جو ہے وہ اس میں سے نکال دیں, اور ان سے مہربانی کریں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ کلوز نکال. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں, وہاں پہ یقیناً ہم یہ کیس ہار جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو سوورن گارنٹی دے رکھی ہے, اور یہ گارنٹی پاکستان میں کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو پاکستان کی عدالتوں میں نہیں چلے گا, یہ بھی لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں, یہ چلے گا باہر کی عدالتوں میں. تو باہر کی عدالتیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی بات مانیں گی کیونکہ ہم نے لکھ کے مانی ہوئی بات. تو اس کی ارینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک عام آدمی کا یا انڈسٹریلسٹ کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کام ہونا چاہیے, تو تاکہ یہ آپ امیجن کریں. اور یہ جو پھر پیسے بچیں 1700 ارب روپے جو اس سال آپ نے رکھے ہوئے ان کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے کے لیے, پھر اس پیسے سے ایک عام آدمی کو بجلی کی اس کی قیمت کم ہو جائے گی, وہ تقریباً 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا, تقریباً 20 روپے. ابھی وہ 60 روپے فی یونٹ ہے, وہ 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا, اور اس کو یہ پیسے ادھر ایڈ ہو جائیں ایک عام آدمی کو. تو یہ جو کیپیسٹی چارجز کے پیسے رکیں گے وہ عام آدمی کو اور انڈسٹریلسٹ کو ٹرانسفر ہو جائے. ہمارا صنعت کار کہتا ہے کہ پورے ریجن میں جو ایوریج پر یونٹ چارج ہے وہ ہے 6 سینٹ. ہم پاکستان میں پر یونٹ چارج ہے 16 سینٹ کے اوپر کوئی ایکسپورٹر اپنی پروڈکٹ کو بنا کر کہاں بیچے گا, جبکہ 6 سینٹ پہ بنانے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں. تو ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ہماری ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, اور ہمارا غریب پے نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے جو 1300 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے ہیں, بجٹ میں پیسے کمانے کے لیے, آپ کے بھائی ہمارا بجٹ 12.9 ٹریلین کا بجٹ ہے نا, 13,000 ارب روپے کا ہمارا تقریباً بجٹ ہے, ہمارے بجٹ کا سائز ہے. یہ آپ نے کس سے کمانے 13,000؟ انڈسٹریلسٹ سے کمانے, عام آدمی سے کمانے. جب انڈسٹریلسٹ اپنی فیکٹری بند کرے گا تو پاکستان کی اکانومی کو پیسے کہاں سے دے گا؟ جب غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے تو وہ بل کہاں سے بھرے گا؟ تو یہ آپ کا پورا پروجیکٹ, پوری پاکستان کی اکانومی خراب ہونے جا رہی ہے. آج ہم نے نیپرا سے جو بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے نمبر 1 کہ وہ
کے الیکٹرک کا جو ٹیرف ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہ کے الیکٹرک کا ٹیرف ڈیسائیڈ کرے جلد سے جلد. ان کو اپنی فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ کے الیکٹرک کو یہ پابند کرے کہ کے الیکٹرک جو فیڈر جب نان پیمنٹ پہ فیڈر بند کر دیتی ہے اس علاقے میں، تو ایک فیڈر کے اندر جو ہے وہ 22 پی ایم ٹیز آتی ہیں. آپ 22 میں سے اگر فرض کریں کہ 10 پی ایم ٹیز والے فل پیمنٹ کر رہے ہیں اور 12 پیمنٹ نہیں کر رہے، آپ جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں نان پیمنٹ پہ تو سب کی پی ایم ٹیز بند کر دیتے ہیں. جب سب کی پی ایم ٹیز بند کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی لائٹ بند ہو جاتی ہے جو پیسے دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو فیڈر کے بجائے آپ ان کو پی ایم ٹیز پہ لے کر آپ ہر پی ایم ٹی کو بند کریں. ایک فیڈر کے اندر 22 پی ایم ٹیز ہوتی ہیں. جب آپ پی ایم ٹی بند کریں گے تو صرف اس کی بجلی بند ہوگی جو پیسے نہیں دے رہا. ہم نے ان سے یہ والی بات کی، انہوں نے کہا ہم اس کو میک شور کریں گے. دوسری بات ہم نے یہ کی ہے، پاکستان میں یہ بجلی کا نظام اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس میں کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے. کیا کہہ رہا ہوں میں، کیا مراد ہے میری؟ کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے. کمپٹیشن اس صورت میں ہوگی کہ ایک سے زیادہ بجلی پرووائڈ کرنے ادارے ادارے کو لائسنس دے. ایک سے زیادہ. جس طرح کیسے، میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں عام لوگوں کو. آج سے 20 سال پہلے اس فون پر انکمنگ کال کے پیسے دینے پڑ رہے تھے. اس فون پر 20 سال پہلے جب ایک کمپنی تھی پاکستان میں، اس فون پر انکمنگ کال کے پیسے دینے پڑ رہے تھے. جب حکومت نے جب ٹیلی کمیونیکیشن کو لبرلائز کر دیا اور ایک سے زائد کئی کمپنیاں آ گئیں، آج اس پہ صرف سم لگانے کے پیکیج ملتا ہے آپ کو. آج اس پہ سے آپ سم نکالیں اور سم لگائیں، اس کا ایک الگ پیکیج ہے، کیونکہ آپ کے پاس مارکیٹ میں ایکس وائی زی آپ کے پاس کئی آپشن موجود ہیں. آپ کو اگر ایک کمپنی کا فون صحیح کارڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کو نکالیں گے پھینکیں گے دوسری اسی طرح سے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا بھر میں آپ جائیں گے، آپ کو کئی کارڈ ملتے ہیں کہ آپ اے کا، بی کا، سی کا، جس کی بجلی آپ کو سستی لگ رہی ہے، ریلائبل لگ رہی ہے، آپ وہ کارڈ خریدیں، اپنے میٹر میں لگائیں، اس کی بجلی چالو ہو جاتی ہے. جب تک آپ پاکستان میں سیلولر فون کی طرح آپ اس بجلی کی ترسیل کو لبرلائز نہیں کریں گے، کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے، ایک سے زائد کمپنی کو آپ لائسنسز نہیں دیں گے، اس کو عمل درآمد نہیں کریں گے، اور آپ جب تک یہ مونوپولی ختم نہیں کریں گے، پاکستان میں عام کنزیومر کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ آج کی بجلی کی کمپنیاں دیں یا نہ دیں، مہنگی دیں یا سستی دیں، بجلی آپ نے اسی سے لینی ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے بات کی ہے نیپرا سے. انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر تک اس مہینے کی اکتوبر تک انشاءاللہ تعالی پورا فریم ورک تیار ہو چکا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قانون سازی ہو چکی ہے. ایک سے زائد کمپنی کو لائسنس دینے کی قانون سازی ہو چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فریم ورک بھی تیار ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر تک انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آپ کو اچھی خبر ملے گی. ہم پاکستان کے حکمراں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، کسی پہ کرٹیسائز کیے بغیر میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہ اس بجلی کے مسئلے کو حل کیے بغیر پاکستان اب آگے خاکم بدہن نہیں چل رہا، نہیں بڑھ رہا. اس کو اگر آپ حل نہیں کریں گے، اب یہ ڈسٹ جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے ڈالنے سے یہ ڈسٹ جو ہے وہ باہر آ رہی ہے اور پورے ملک کو ڈیمیج. یہ سب چیزیں، یہ مہنگائی، یہ ساری تباہی بربادی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. تو یہ ہمارا فوکس ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. سیاسی بات، پی ٹی آئی پہ پابندی کی باتیں چل رہی ہیں، آج کابینہ کا اجلاس بھی ہے، ایم کیو ایم کا کیا موقع؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی پابندی کے اوپر میں آج یہ پریس کانفرنس نہیں کرنے آیا ہوں. میں اگر سنیں، میں یہ بات کروں گا، یہ بہت بڑا پبلک ایشو ہے. میں اس پبلک ایشو پہ کنسنٹریٹ کر کے یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے لیے میرے پاس بہت مواقع. ابھی میں جا رہا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، میں وہاں بات کر لوں گا، الگ بات. میں چاہتا ہوں کہ اس ساری آپ نے جتنی زحمت اٹھائی ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ 24 کروڑ عوام رہیں، 24 کروڑ لوگوں کا اس کا مسئلہ ہے. میں اسی پہ ریسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں. کس کی؟ آپ نے میں اردو میں تو کہہ رہا ہوں، آپ اتنا بولا ہوں میں، آپ الگ سے گھما کے پوچھیں گے، میں جواب دے دوں گا. یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ الیکٹرک کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی بیماری کی جڑ ہے کراچی میں. پیپلز پارٹی بھی، اور جب آپ بھی حکومت میں رہے ہیں، ابھی بھی حکومت کیسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکٹرک کے ساتھ آپ کی پیار کی پینگیں ہیں، آپ کی طرف سے زیادہ کرٹیسائز اس کو نہیں کیا جاتا، جبکہ پیپلز پارٹی کی یہ کہتی ہے کہ جو بجلی کا نظام ہے کراچی کے اندر، وہ اس کی تباہی کی ذمہ داری کی الیکٹرک. الٹا بول گئے آپ. ہم جو ہے وہ ہماری کسی سے پینگیں نہیں ہیں، ہماری پینگیں 24 کروڑ عوام سے ہے. ہم نے اس کراچی کو اپنے دور میں
दुनिया का 12 तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर बना के दिखाया। मेरे ज़माने में किजली के थे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो उनके पास हुक्मरानी है, हम हुकूमत में इतना सा हिस्सा हैं, वो तो उनको बयान देना नहीं बनता, उनको तो अमल करना बनता है। मैं अगर बयान दे रहा हूँ तो मेरे पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं है। मैं अगर बयान दे रहा हूँ तो मेरे पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं है। लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उनके पास एग्जीक्यूशन की पावर है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हमने देखें, हमने जो है वो हम हर जुमे की नमाज के बाद लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते। मसला कहाँ से हल होगा? जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा करने से नहीं होगा। यहाँ जहाँ हम आए हैं, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर हम अपनी को पर्सनल प्रिविलेज लेने आए थे? नहीं, हम लोगों की बात करने आए थे। ऑल द वे हम नुमाइंदे हैं, हमने लोगों की बात की और मैं समझता हूँ यही। और हमने आज वी आर द ओनली फर्स्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस मसले को इतना उजागर किया है, ये IPPs के मसले को और तमाम चीज़ों को, और हम इंशाअल्लाह ताला इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपका जो मसला है, आप बिजली ले रहे हैं के इलेक्ट्रिक से, अगर के इलेक्ट्रिक को आवाज़ मिली जा रही है तो उसकी अपनी प्रोडक्शन तो 37 से ज़ायद है। ये इलेक्ट्रिक की जो प्लांट्स हैं, जो सस्ते प्लांट्स हैं, वो सालों से मनसूबाबंदी में उसके लिए नहीं किया जा रहा। ये इलेक्ट्रिक के अलावा आपका क्या मौक़िफ़ है? दूसरा जो ये IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स है, इसके लिए एक बाकायदा कानूनी साज़ी, एक रोड मैप चाहिए होगा, तो हुकूमत का हिस्सा है, ये बता दीजिए आप क्या करें? मैं तो पिछले कई महीनों से अभी भी ये बात की है, सारी मैंने पूरी डिटेल, आपके सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ, इतनी डिटेल में सारी चीज़ों में वो शामिल है, और मैंने हल भी बता दिया कि क्या करना चाहिए। आपने नेपरा हुकाम से मुलाकात की, आपने IPPs का स्कैंडल सामने काफ़ी हमें वाज़ेह किया, आपने उन जिम्मेदारान का नाम क्यों नहीं लिया? सियासी जमातों का आवाम से क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में कत्ल हो रहे हैं, भाई को कत्ल कर रहा है? और दूसरा, कराची के बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं? देखिए, आप क्या उन जिम्मेदारान का उन पार्टीज़ का 25 सालों से नाम लिया नहीं जा रहा? सुन दे, मैं भी ले लूँगा। आप देखो, आप हमें ये चैलेंज ना करो कि हम किसी से डरते किसी से नहीं हैं, किसी से डरते, लेकिन मैं नहीं ले रहा नाम। क्यों? सुनो, इसलिए कि अभी वो नाम हाईलाइट हो जाएंगे और जो आवाम का रियल मसला है वो पीछे चला जाएगा। मेरा मसला इस वक्त जो है वो लोगों के ऊपर अपनी बात करके पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है दोस्त, ये टाइम गुजर गया, लोग बहुत तबाही बर्बादी में पहुंच गए। मेरा मसला है कि भाई अभी जो गवर्नमेंट है, भले वो किसी की भी गवर्नमेंट हो सकता है उन्होंने भी IPPs लगाई हों, मैं कह रहा हूँ कि भाई जब उन्होंने लगाई होंगी तो उस वक्त उनकी नीयत, मैं कह रहा हूँ, नहीं ठीक होगी, लेकिन आज तो उनकी हुकूमत है ना, आज ठीक कर लें, आज उसको ठीक कर लें भाई। अगर आज ठीक कर लेंगे तो गड़े मुर्दे बाद में उखाड़ लेंगे, आज ठीक कर लें, मेरा ये मानना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। ये पकड़ो, संभालो, ये पकड़ लो बेटा।